نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ ہم بے شمار نعمتوں کے مالک ہیں۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں مفت میں بے مانگے بغیر کسی محنت اور مشقت کے عطا فرما رکھی ہے۔ زبان بھی دے رکھی ہے، قوت گویائی بھی دے رکھی ہے، حلق کے اندر آواز بھی دے رکھی ہے، اور زبان اور دماغ کے ساتھ اس کا رابطہ بھی جوڑ رکھا ہے۔ جب اور جو کلمہ زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں فوراً کر لیتے ہیں، اس لیے زبان کی قدر نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ناکارہ ہو جائے یا ان میں سے ایک چیز کے عمل میں خلل ہو جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی عظیم نعمتیں تھیں جو ہم سے چھن گئی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک ذرہ اپنے اندر نعمتوں کی ایک کائنات رکھتا ہے، ان میں ایک زبان بھی ہے۔ اس لیے اس نعمت کو گناہ میں استعمال مت کرنا۔ قرآن پاک میں بار بار یہ حکم آتا ہے کہ غور کیا کرو۔ اس سے مراد یہی باتیں ہیں جو غور و فکر کرنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ یہ زبان جو اللہ نے سرکاری مشین عطا فرما رکھی ہے، جس کو ہم مسلسل استعمال کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دے رکھی۔ اس لیے ذرا سوچا کرو، جب اللہ نے ہماری کسی محنت کے بغیر، کسی مشقت کے بغیر، کسی طلب کے بغیر، پیسہ خرچ کیے بغیر صرف اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہ مشین تو دے رہے ہیں، لیکن دیکھ بھال کا استعمال کرنا، اور اس مشین کو کسی گناہ میں استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو مشین ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو گناہ کے اندر استعمال نہیں کرنا۔ زبان آخرت کے خزانے جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اس مشین کو صحیح استعمال کرو گے تو یہ مشین تمہارے لیے آخرت کا خزانہ جمع کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو گے تو یہ کلمہ تمہارے میزان عمل کا پلڑا بھر دے گا۔ اگر اس زبان سے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دو گے تو میزان عمل کا پلڑا بھر جائے گا۔ اللہ جل جلالہ اگر کسی کی زبان میں اس زبان کو ذکر میں مشغول کرو گے، اللہ کے ذکر میں، تو ہم تمہارے لیے میزان عمل کا پلڑا بھر دیں گے، تمہارے لیے آخرت میں نیکیوں کے خزانے جمع کر دیں گے۔ اس زبان سے تم اگر ہمارے کلام کی تلاوت کرو گے تو کم سے کم ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھ دیں۔ صرف الف لام میم پڑھو گے تو تمہارے اعمال نامے میں 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ذرا ان کی رحمت تو دیکھیے کہ یہ مشین ان کی دی ہوئی، اس مشین میں طاقت انہی کی دی ہوئی، یہ کلمات بھی انہی کے سکھائے ہوئے، اور انہی کی توفیق سے یہ کلمات زبان سے نکل رہے ہیں۔ یہ کلام بھی انہی کا ہے، اس کو نازل کرنا ایک مستقل عظیم الشان نعمت ہے۔ پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے ان کلمات پر تمہیں نام، جب اس کلام کو تم ہماری دی ہوئی مشین سے پڑھو گے، اتنی نیکیاں تمہارے عمل نامے میں لکھی جائیں گی، تو اللہ کی رحمتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے۔ لہٰذا اگر تم اس زبان کو صحیح استعمال کرو گے تو یہ زبان تمہارے لیے جنت کے محل تعمیر کر سکتی ہے۔ اس لیے اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے سوال کیا کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت، ان شرائع الاسلام قد کثرت فعلمنی بشیء اتشبث به۔ حضرت دینی احکامات بہت سارے ہیں، کوئی چھوٹا سا، جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا کوئی شارٹ کٹ چیز بتا دیں، کوئی مختصر سی چیز بتا دیں کہ میں چمٹ جاؤں، اتشبث چمٹ جاؤں، اس کو لے لوں بس، تو ایک جملہ فرمایا آپ نے، وہ میرے آپ سب کے بس میں ہے، اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ بس یاد دہانے کی ضرورت ہے۔ سلسلے نقشبندیہ میں جب بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے سارے بزرگوں کو ایصال ثواب کرو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھئی 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکالو اور دل پہ نشانہ لگا کر کے بیٹھ کر کے کہ بھئی میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ جب تم آدھا گھنٹہ کم سے کم کرو گے تو 23.5 گھنٹے تمہارے دل پر اس ذکر کا اثر ہوگا۔ پھر تیسری بات یہ کہتے ہیں بزرگ کہ دنیا کے کام بھی کرنے، دکان بھی جانا ہے، کام کاج کرنا ہے،
گاڑی بھی چلانی ہے، سبزی بھی لینی ہے، بس کتنے سارے کام ہیں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، نوکری ہے، آفس ہے، وغیرہ وغیرہ، تاکہ سارے کام کروں. لیکن یہ جو دل ہے نا، اس دل میں یہ تصور رکھو کہ یہ دل اللہ اللہ کے، دھیان ہٹ جائے پھر لے آؤ، پھر ہٹ جائے پھر لے آؤ، پھر کہ کچھ دنوں تک یہ کشمکش رہے گی، بھول جاؤ گے پھر آ جائے گا، پھر بھول جاؤ گے پھر آ جائے گا، کہا کہ پھر ایسا ہوگا پھر بھولو گے نہیں. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ ذکر کے حلقے سے ہم جمعے والے دن فارغ ہوتے ہیں نا، تو یہ دل پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتا. قابو میں نہیں رہتا کیا مطلب؟ یہ بس مستقل ایک دھڑکن ہوتی ہے، بس اللہ 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 اللہ، وہ چل رہا ہوتا ہے کافی دیر تک، یہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اگر تھوڑی سی آدمی ہمت کر لے تو یہ چیز اللہ دے دیتے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ پریشان، یہ پریشان. سوچوں نے لوگوں کو مار دیا. لڑکے لڑکے جو ہے نا، وہ روزانہ پتہ نہیں کیا کیا گولیاں کھاتے ہیں، لڑکے لڑکے. بھئی بیماری ہوتی تو بھئی 60-70 سال میں ہوتی. اب تو لڑکے لڑکے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی عمر 20-22-25 سال، وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں. یہ فلانے مسئلے کی ہے، فلانے مسئلے کی ہے، فلانے مسئلے کی ہے. ادھر ادھر کی سوچیں ہمیں تنگ کر رہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو جب اللہ کو یاد ہوگا تو پھر یہ چیزیں خود بخود دھل جائیں گی. اس لیے ہمارے مولانا شمس الرحمان صاحب ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ الگ الگ بیماریوں کا علاج مشکل ہے. الگ الگ ایک ایک بیماری کو لینا، پھر اس پہ محنت کرنا، اس کو ہٹانا کام مشکل ہے. تو شروع میں حضرت نے ایک بات فرمائی تھی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دل ہے نا، بس دل پہ ایسی محنت کر لو کہ یہ اللہ اللہ کرے. جب یہ اللہ اللہ کرے گا نا، تو پھر تمہاری جتنی بھی امراض ہیں وہ ایک ہٹتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نام میں دھلائی ہے. اللہ کے نام میں چیز دھلتی چلی جاتی ہے، اور دل پورے بدن کا بادشاہ ہے. تو وہ جو حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ حضرت دین کی باتیں تو بہت ساری ہے، کوئی شارٹ کٹ سی چیز بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ان کے شیخ تھے. حضرت شیخ الحدیث صاحب کے شیخ تھے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے شیخ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی، اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب جو حضرت تھانوی کے شیخ تھے. تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے بارے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے تو یہ جب اللہ کا نام لیتے تھے تو پاس بیٹھنے والوں کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. تو کہا جس کے پاس بیٹھنے والے کے منہ تر ہو جاتا ہے تو اس کا خود کا کیا حال ہوگا. جس کے پاس بیٹھنے والے جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، جیسے کھٹی میٹھی چیز کسی اور نے کھائی، خوشبو پڑی تو ہمارے منہ میں پانی آ گیا. ہم نے تو نہیں کھائی، کسی اور نے کھائی. تو کہا کہ کوئی اور اللہ کا نام لے تو کہا ہمارے منہ میں پانی آ جاتا تھا. اتنا ان کو وہ تھا، اللہ کے نام کے ساتھ شغف تھا. تو اس لیے تھوڑا سا اگر ہم ساتھی ہمت کریں کہ اپنے دل پر توجہ ڈالیں. کافی ساری ساتھی بیت بھی ہیں، اور جو نہیں ہے وہ کوشش کر لیں بیت ہو جائیں. بیت ہونا کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگ بیت سے بھی ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار بیت ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بیت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہتے ہیں یار تبلیغ میں 4 مہینے لگ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. انسانیت سیکھ لیں گے یہ بندے. یار اگر مسجد میں پہلی صف میں آ گئے اور ٹوپی ووپی پہن لی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. دینداری آ جائے گی اور سکون آ جائے گا، برکت آ جائے گی. اللہ نے برکت رکھی ہے. تو بیت ہونے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اور پھر تھوڑی سی ہمت ہے بس. بیت میں یہی عمل ہے بس. زیادہ کیا؟ دل پہ توجہ ڈال کے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. بس تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے. بس تھوڑا سا آدمی بیٹھنے کی مشق کرے اور یہ چیز آ جائے، باقی سارے کام کرے آدمی. کس نے منع کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ
وہ والی بات جو میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں یہ تو قلبی ذکر ہے، اور جو حدیث مبارک میں ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس چھوٹا سا ذکر، اس کو اپنا وہ بنا لے، یہ ہمارا عنوان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کیا دوستو؟ چھوٹا سا سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہاں، دو کلمے زبان پہ ہلکے ہیں اور میزان پہ بھاری ہیں، اور قیامت کے دن جو ہے نا وہ اللہ پاک کے رحمان کے دربار میں محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی عادت ڈالیں تو یہ جو چیزیں ہمارے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں نا، یوں مار رہی ہوتی ہے، وہ ختم ہو جائیں گی، اور تلاوت کا وقت مقرر کرنا پڑے گا۔ دوستو یہ چیزیں ایسی ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی بیماری میں مبتلا تھے، ایسی بیماری میں مبتلا تھے کہ 12 سال تک ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیا۔ زندہ کیسے رہے؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں نے کہا پانی پئیں گے تو ہم مر جائیں گے، ایسی بیماری تھی، پانی پینا منع تھا، اور جسم پر صرف ہڈیاں تھی، بس کھال اور ہڈیاں، اور ایسے بالکل ایسے معذور۔ لیکن نماز کے لیے جو ہے وہ 2 آدمی سہارے دے کے کھڑا کرتے تھے، اور جب کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر سارے ارکان صحیح سے ادا کرتے تھے، یہ کرامت تھی ان کی۔ اچھا، جب سلام پھیر لیتے تھے ایسا ہے جیسے جان نکل گئی، پھر ایسے ہو جاتے تھے۔ اس حالت میں بھی 11 تسبیحات، 12 تسبیحات، 11 نہیں 12 تسبیحات چشتیہ سلسلے کی، بالکل آخری لمحات تک 12 تسبیحات نہیں چھوڑتے تھے۔ تو یہ سارے بزرگوں نے دوستو، ہم کہتے ہیں یار ہم اس یعنی ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے، ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں، ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں تلاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ بربادی ہے یا نہیں؟ ہم یعنی ہم روحانیت میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ یار جب قرآن نہیں پڑھتے کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، کتنی بدبختی ہے۔ اچھا، اور اللہ کا نام نہیں لیتے دوستو، اللہ کا نام نہیں لیتے، اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے۔ تو یہ چیزیں جب نہیں کریں گے نا، جیسے آدمی کھانا پینا سونا چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ پاگل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کھاتا بھی نہیں ہے، پیتا بھی نہیں ہے، سوتا بھی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ پاگل ہو جائے گا۔ کیوں؟ فطرت سے ہٹ گیا بندہ۔ تو فطرت سے ہٹنا نہیں ہے دوستو، یہ چیزیں ہماری روحانیت ہے، قرآن کی تلاوت کچھ بھی ہو جائے چھوڑنا نہیں۔ ہم پر کبھی کبھی ایسا، یہ جمعے کا دن بہت بھاری ہوتا ہے ہم پہ، جمعے کا بیان اور ذکر کا حلقہ، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ شام کو یہ جو سر ہوتا ہے نا، یہ بالکل بالکل سن ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز کریں تو بس یہاں اندر ایک شارٹ لگتا ہے، لیکن عمل چھوڑ نہیں سکتے۔ عمل چھوڑیں گے تو مصیبت میں آئیں گے، عمل نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی صورت میں اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑنا، ورنہ شیطان ہمیں فٹ بال بنائے گا دوستو۔ فٹ بال میں جو پلیئر ہوتا ہے نا، وہ مہذب طریقے سے لات نہیں مارتا، اور کرکٹ کے اندر جو بیٹسمین ہوتا ہے وہ دوستو بڑے پیار سے جو ہے نا بال کو بلہ نہیں مارتا، وہ تو اس کا بس چلے تو باؤنڈری سے باہر چھکا اور چوکا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسا ہی شیطان مسلمان کا فٹ بال بنا لیتا ہے، لاتے مارتے اس کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ حدیث ہے یہ کہ شیطان کھیلتا ہے دوستو، اور اس وقت سب سے بڑا کھیل شیطان کا موبائل ہے۔ ہر دور میں اپنے اپنے، یعنی اللہ کے رسول نے یعنی 1500 پہلے ایک دعا بتائی، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ ابلیس سے اور اس کے لشکروں سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا دوستو؟ جو حافظ ہیں آپ میں سے وہ یہ یاد بھی کر سکتے ہیں عربی میں، جو نہیں تو وہ اردو میں یاد اللہ سے مانگے، اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس و جنودی، اے اللہ میں ابلیس اور اس کے لشکروں سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاء، عورتوں کے فتنے سے پناہ لیتا ہوں، چاروں طرف ہر جگہ۔ تو یہ چیزیں یعنی
پہلے سے مانگی ہے، اور اب کیا حال ہے دوستوں؟ تو عمل کے بغیر چارے کار نہیں، ہم نہیں بچ سکتے۔ عمل کریں گے اور تھوڑی سی ہمت کریں گے، عمل میں اللہ پاک بندے میں ہمت دے دیتے ہیں، اس کا دل گناہ سے پھیر دیتے ہیں، اس کا دل کیا کر لیتے ہیں؟ گناہ سے پھیر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی عادت ڈالیں کہ ہم اللہ کا نام زیادہ لیں۔ کیا دوستو؟ عادت ڈالیں کہ ذرا ان کی رحمت تو دیکھیے، یہ مشین اللہ نے دی ہے اور کلمات بھی اللہ نے سکھائے ہیں، تو زبان کی یہ مشین اگر اللہ کی یاد میں لگے گی تو کتنی ساری رحمتیں، نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ یہ زبان تمہارے لیے جنت کی محل تعمیر کر سکتی ہے۔ اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، کیونکہ یہ زبان تمہاری آخرت کی زندگی استوار کر رہی ہے، تمہیں دوزخ سے نکال رہی ہے۔ اگر 70 برس کا کافر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو اسی لمحے وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں پہنچ جائے۔ بہرحال یہ زبان اتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے کہ انسان کو دوزخ سے نکال رہی ہے، جنت میں داخل کر رہی ہے، جنت میں داخل کرنے کے اسباب جمع کر رہی ہے، آخرت کے خزانے اکٹھے کر رہی ہے۔ اس زبان کے خالق اور مالک کی طرف سے اتنا مطالبہ ہے کہ اس زبان کو ذرا سنبھال کر استعمال کرو، گناہ کے کاموں میں استعمال مت کرو۔ اگر تم اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرو گے تو پھر جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو سب سے زیادہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈالنے والی چیز لوگوں کی زبان ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، مشکات شریف میں حدیث ہے، لوگ دوزخ میں اوندھے منہ ڈالے جائیں گے زبان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ زبان انسان کو بہت تیزی سے دوزخ کی طرف لے جائے گی۔ جھوٹ بولا تو اس کی سزا جہنم ہے، غیبت کی تو اس کی سزا جہنم ہے، کسی کا دل دکھایا تو اس کی سزا جہنم ہے۔ جو لفظ بھی زبان سے ایسا نکلے جو اللہ کے احکام کے خلاف ہو، وہ لفظ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لہٰذا آپ سے مطالبہ یہ ہے، اس زبان کو قابو میں رکھو تاکہ کوئی غلط بات زبان سے نہیں نکلے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے مجھے کیسی عظیم الشان نعمت ملی ہے اور کس نے دی ہے اور کس کام کے لیے دی ہے، یہ سب باتیں بھول جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن رات صبح سے لے کر شام تک زبان کو بے دھڑک استعمال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں جائز کر رہا ہوں۔ لیکن جب جائز کاموں کے اندر بھی اس زبان کو بے دھڑک استعمال کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں کچھ خرابی ضرور آ جاتی ہے۔ آپ کسی جاننے والے کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب تو بڑے اچھے ہیں، نیک ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، آپ تو اس کے اوصاف بیان کر رہے ہیں، لیکن شیطان درمیان میں پیوند لگا رہے کہ یہ صاحب بڑے نیک ہیں لیکن ذرا سے بے وقوف ہیں، یہ صاحب بڑے نیک آدمی لیکن کیا ہے، بولے نا۔ اب لیکن لگا کر جملہ بڑھا دیا، اور اس جملے نے اس تعریف کو غیبت میں بدل دیا۔ وہ غیبت جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ شیطان نے اس کو غیبت کے اندر مبتلا کر دیا۔ بات دراصل یہ ہے، جب آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں زبان حد سے پھسل جاتی، حد پر نہیں رہتی۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں زبان کو قابو میں کرو، باتیں ہی کم کرو۔ جب باتیں کم کرو گے تو زبان کے پھسلنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ زبان اس لیے پھسلتی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک کینچی کی طرح چل رہی ہے، اور اس پر کوئی رکاوٹ اور پابندی نہیں۔ جن لوگوں کو بزرگوں کی صحبت میسر نہیں، ان کو زبان قابو کرنے کی کوئی فکر بھی نہیں۔ جا کر بازاروں میں دیکھیں، لوگ بے دھڑک بلا سوچے سمجھے الفاظ نکالتے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ زبان کو بھی قابو کرنا چاہیے؟ صبح سے شام تک ان کی زبانیں چل رہی ہیں۔ اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ضروری ہے اس کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگاؤ۔ وہ کیا؟ حضرات صوفیاء کرام فرماتے، کم بولو، ضرورت کے وقت بولو، بلا ضرورت نہ بولو، بلکہ خاموش رہو۔ بالکل ایک چھوٹی سی حدیث، بہت ہی معمولی سی، بہت ہی معمولی سی، ابھی آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث، بہت ہی چھوٹی سی،
من صامت نجا، من صامت نجا، من جو بھی صامت خاموش رہا، نجا ہر آفت سے نجات پا گیا. حدیث مبارک ہے من صامت نجا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات. ہاں، اور ان الاعضاء تکفر اللسان کل یوم، روزانہ صبح کے وقت میں یہ جتنے بدن کے اعضاء ہیں یہ زبان سے درخواست کرتے ہیں، نحن بکا ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. اے زبان ہم تو تیرے آسرے پر ہیں، اے زبان تیرے آسرے پر، تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. اس لیے آدمی زبان کو تھوڑا سا قابو میں رکھے، جیسے آپ حضرات سن رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں نے فرمایا پہلے بات کو تولو پھر بولو. اس پر عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کم بولنے کی عادت ڈالے. دل تقاضا کر رہا ہے کہ بولو، لیکن اگر بولنے کی ضرورت نہیں تو خاموش ہو جاؤ، مت بولو. میرے والد صاحب مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب کا مضمون ہے، وہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب کے استاد میاں سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. ہم نے ان کی عجیب عجیب باتیں سنی ہیں. والد صاحب سے بے تکلف بھی تھے. والد صاحب نے فرمایا میں ایک مرتبہ ان کے ملاقات کے لیے گیا، فرمانے لگے مولوی شفیع آج ہم عربی میں بات کریں گے. مجھے بڑی حیرت ہوئی، ساری زندگی کبھی عربی میں بات نہیں کی استاد جی نے، آج عربی میں بات کریں گے. نہ عربی میں بات کرنے کی عادت، نہ اس کی مشق. میں نے پوچھا حضرت کیوں؟ جواب میں کہا کہ بات دراصل یہ ہے، ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو زبان پہ قابو نہیں رہتا، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، تو زیادہ بولنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. عربی بولنے کی نہ تمہیں زیادہ مشق ہے نہ مجھے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ضرورت کی بات ہوگی وہی کریں گے، پھر وہ بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں کریں گے، اور ضرورت کے بغیر کوئی بات پھر زبان سے نہیں کریں گے. پھر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ہماری مثال اس شخص جیسی ہے جو بہت ساری پونجی یعنی پیسے لے کے گھر سے نکلا. شروع میں وہ پیسے بے کھٹکے لٹاتا رہا، کبھی یہ چیز خرید لی، کبھی وہ چیز، کبھی یہ کھا لی، کبھی وہ کھا لی، یہاں تک کہ اس پونجی کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا. منزل ابھی بہت دور ہے. اب اس شخص کا حال یہ ہے کہ جو پونجی باقی رہے گی سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر خرچ کرے گا، ایسا نہ ہو یہ پیسے ختم ہو جائیں اور سفر پورا نہ ہو. ہماری مثال بھی ایسی ہے. ہم نے بھی اپنی عمر کے بہت بڑے حصے میں اس زمان کی نعمت کو بے تحاشا خرچ کرنے میں ضائع کر دیا. یہ پتہ نہیں ہے کہ عمر کتنی باقی ہے. لہٰذا اب کوشش کر لیں کہ آئندہ زبان کو صحیح مصرف میں استعمال کریں گے نا سارے بھائی. تو یہ باتیں دوستوں عمل کے لیے ہیں یا ویسی ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ عمل کے لیے. اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی بنائے. غلط مصرف سے زبان کو بچا لیں. بات کم کرنے کا اصل منشا یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں کم بولو، جائز بات بھی بلا ضرورت مت بولو. رفتہ رفتہ جب کم بولنے کی عادت ہو جائے گی اور طبیعت اعتدال پر آ جائے گی، پھر اللہ کی توفیق سے منہ سے وہی بات نکلے گی جو اعتدال کے اندر ہو. جب طبیعت اعتدال کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے پھر جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے وہ ٹکا ہوا نکلتا ہے. ایک سوت ادھر ادھر نہیں ہوتا، کہیں مبالغہ نہیں ہوتا، کہیں حد سے زیادہ تعریف نہیں ہوتی، کہیں حد سے زیادہ مذمت نہیں ہوتی. بعض لوگ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت والا بڑے بھاری بھاری لفظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضرت کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے، حضرت والا نے جس زمانے میں یہ کتابیں لکھی اور یہ ملفوظات فرمائے، اس زمانے میں لوگوں کی ایسی حالت نہیں تھی جو حالت آج ہے. آج تو ایسی قوم تیار ہو گئی ہے جس کو کوئی بھی زبان نہیں آتی، نہ اردو، نہ فارسی، نہ عربی، نہ انگریزی، کوئی زبان صحیح نہیں آتی.
آج کا گریجویٹ اور ایم اے پاس شخص جب بات کرے گا تو کہے گا میں تشریف لایا تھا، آپ حاضر ہوئے تھے، میں آپ کے پاس اس لیے تشریف لایا تھا کہ میرے گھر پر حاضر ہو جائیں، اور میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے جو عرض کیا تھا، اس طرح کے الفاظ عام رواج ہیں۔ میرے پاس اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کے خطوط آتے ہیں، اس میں املا کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جس کو کوئی زبان بھی صحیح نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہی اس پر رحم کرے۔ جس زمانے میں حضرت نے مواعظ اور ملفوظات ارشاد فرمائے، وہ زمانہ ایسا تھا عام آدمی بھی علمی اردو سے اتنا بے خبر نہیں تھا۔ اس زمانے کے مڈل پاس لوگ کے خطوط آج اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر عربی زبان کے الفاظ اس طرح استعمال کرتے تھے کہ آج کا ایم اے اور بی اے پاس بھی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ آج کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا میں آج ایک ضیافت میں مدعو تھا، دوسرے شخص نے کہا تم عربی بول رہے ہو یا اردو بول رہے ہو؟ اس شخص نے دوبارہ کہا آج مجھے ایک فنکشن میں انوائٹ کیا گیا ہے، تو دوسرے نے کہا ہاں اب تم نے اردو بولی، میں ایک ضیافت میں مدعو ہوں۔ ضیافت دعوت، مدعو مجھے دعوت دی گئی ہے۔ اس نے کہا یار یہ اردو نہیں ہے، یہ تو عربی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج مجھے ایک فنکشن میں انوائٹ کیا گیا ہے، کہا اب تم نے اردو بولی۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی، گویا ضیافت اور مدعو کے الفاظ کیا ہو گئے؟ بھاری ہو گئے۔ تو آج کے لوگ کہتے ہیں حضرت تھانوی کے مواعظ اور ملفوظات میں بڑے ثقیل لفظ ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی حضرت تھانوی کے کلام میں ذرا غور کرے تو یہ نظر آئے گا کہ حضرت کا کلام ایسا پکا پکا ہوتا تھا کہ ایک لفظ نہ زائد ہوتا ہے نہ کم۔ اس لیے بعض اوقات ان کو اپنا کلام حدود کے اندر رکھنے کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جو آسان ہو، اس وجہ سے اپنے کلام میں مشکل الفاظ لے آتے ہیں، لیکن یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بات حدود کے اندر رہے۔ میرے والد ماجد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ سنایا کرتے تھے کہ حضرت نے فرمایا کہ خودرائی بہت بری بلا ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیشہ صرف اپنی رائے پہ بھروسہ کرنا، اپنے اوپر اعتماد کر کے ہر کام کا خود ہی فیصلہ کر لینا، یہ بہت برا ہے۔ لہٰذا ہر کام سے پہلے مشورہ ضرور کر لیا کرو۔ اور فرمایا جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہوں ان سے مشورہ کرو۔ اب دیکھیے یہ نہیں فرمایا جب تک بڑے موجود ہوں، بلکہ فرمایا جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہوں۔ پھر خود ہی اس لفظ کے بڑھانے کی وجہ بتائی، ضابطے کے بڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑا وہ ہے جس کو اللہ نواز دے، جس کی مغفرت فرما دے، جس سے خوش ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ جو عمر میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے وہ ضرور اللہ کے ہاں بڑا ہوگا، یہ ضروری نہیں۔ لیکن دنیا کے اندر ضابطے میں اللہ نے کچھ مرتبے بنا دیے، مثلا باپ بیٹے سے بڑا ہے، استاد شاگرد سے بڑا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تک ضابطے کے بڑے موجود ہوں ان سے مشورہ کیا کرو، جب ضابطے کے بڑے موجود نہ ہوں تو برابر والوں سے مشورہ کیا کرو، جب وہ بھی نہ رہے تو اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرو۔ کیا کہا دوستو؟ ہر کام میں پوچھ کے چلنا چاہیے، ہر کام میں پوچھ کے چلنا چاہیے۔ اب تو دل میں جو بات آئی آدمی کہتا ہے بھائی کرو، ابا سے کہ ابا سے کون پوچھے گا؟ عبدالعزیز بھائی، ہاں ابا سے کون پوچھے گا؟ میں تو خود ہوں، بڑا ہوں، میں خود کروں گا فیصلہ۔ تو لوگ دوستوں اپنے باپ سے بھی نہیں پوچھتے، اپنے بڑوں سے، استاد سے بھی نہیں پوچھتے، اور بس جو دل میں آیا وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جب کوئی کام کرو ضابطے کے جو بڑے، والد صاحب ہے والد صاحب سے پوچھ لو، بڑے بھائی ہے اس سے پوچھ لو، استاد ہیں استاد سے پوچھ لو، نہیں تو اپنے دوستوں سے پوچھ لو، دوستوں میں بہت سارے سمجھدار ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں ملا کہ چھوٹوں سے پوچھ لو۔ کبھی کبھار یہ چھوٹے ایسی رائے دے دیتے ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خود رائی بہت بری بلا ہے، بس جو دل میں آیا وہ کر لیا، اس سے اپنی حفاظت کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اگر ہم آپ بولتے تو صرف یہ کہتے بڑوں سے مشورہ کرو، لیکن حضرت نے ایسا نہیں بولا۔ دوسرے کو بڑا کہہ دینا یہ تو تزکیہ علی اللہ ہے کہ بھئی آپ نے اللہ کے خلاف یہ بات کہہ دی کہ یہ بڑا ہے،
اصل بڑا تو کون ہے کہ حضرت نے کہا ضابطے کے بڑوں سے پوچھو. جب اللہ تعالیٰ طبیعت میں اعتدال فرما دیتے ہیں پھر منہ سے اور قلم سے جو لفظ نکلتا ہے وہ صحیح تلا ہوا نکلتا ہے, نہ ایک انچ ادھر نہ ادھر. یہی حال زبان کا ہے, یہی حال قلم کا ہے. جب آدمی تحریر لکھے تو تحریر کے اندر یہ نہ ہو کہ آدمی جوش کتابت میں حدود سے تجاوز کر جائے اور ضرورت سے زیادہ کلمات استعمال کرے, بلکہ جو کلمہ لکھے وہ سوچ سمجھ کے لکھے. دوستو اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے زبانوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے, حفاظت کرنی ہے دوستو اپنے آپ کی. ایک چھوٹا سا مضمون پڑھ کے بات ختم کریں گے. آنکھوں کی خیانت کے غلط نتائج. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے کہ آنکھوں سے خیانت, بدنظری کرنے والے کو اور اندر دلوں کے رازوں کو اللہ جانتے ہیں. غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام گناہوں کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, ایک مال و دولت پر, دوسرا بدنظری کرنا. زنا جیسے سخت گناہ کی بنیاد سوائے بدنظری کے کچھ بھی نہیں. بدنظری سے شریعت نے منع تو کیا ہے, تاہم اس کے کچھ ظاہری اور دنیاوی نقصانات بھی ہیں جن کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے. روحانی نقصانات. بدنظری سے دل سیاہ ہو جاتا ہے, آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے, عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے, عبادت میں رغبت ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے, اور شکلوں کے مسخ اور بدل جانے کا اندیشہ ہے. یہ باتیں کسی بزرگ کی نہیں ہیں, حدیث مبارک ہے, طبرانی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. بدنظری سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب تم نے بدنظری کر لی اب تم کہہ رہے ہو میں خوب اللہ سے معافی مانگوں. کہ خوب معافی مانگتے رہو, دل فوراً سفید نہیں ہوگا, کرتے رہو. یار میں نے گناہ کیا فوراً دل سفید نہیں ہو رہا, نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ سفید ہوگا. جیسے گہرا داغ ہوتا ہے نا تو آرام سے صابن سے نہیں جاتا, وہ بلیچ لگا کر کے اس کو رکھتے ہیں, وہ جب اچھی طرح وہ چوس لیتے ہیں بلیچ کو, پھر آپ کریں گے مشین میں اس کو رگڑا دیں گے پھر صاف ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. تو بدنظری جب آدمی کرتا ہے جی لگا کے تو یہ ہوتا ہے دل کالا ہو گیا. ان آنکھوں میں ایک تو بینائی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, ان آنکھوں میں ایک نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نورانیت اور روحانیت آنکھوں سے چلی جاتی ہے. عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے, بے دلی کے ساتھ سب چل رہا ہوگا, لذت ختم, مزہ لے کے اللہ کا نام لینا ختم ہو جائے گا. وجہ اس نے غلط اپنی آنکھوں کو استعمال کیا, اس وجہ سے اللہ نے یہ لے لیا اس سے. عبادت میں رغبت ختم ہو جاتی ہے, آپ کی نیند بھی پوری ہے اور سوتین آپ کی آنکھ کھلی اور سوتین اللہ کی رحمت آسمان پہ, اور آپ ابھی بد نظری کر کے سوئے ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرنے کی توفیق نہیں دیں گے, یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. عبادت میں رغبت ختم, اللہ کی لعنت کا مستحق. حدیث ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہا, خدا کی لعنت دیکھنے والے پر بھی اور جس نے اس لعنت کے اسباب بنائے ہیں. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے. حکیم اختر صاحب کا شعر ہے رحمت اللہ علیہ. اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے, دنیا کی حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. اللہ کا وہی منظور نظر ہے جو دنیا کی عورتوں کو نہیں دیکھتا. یہ روحانی نقصانات ہیں. طبی نقصانات بد نظری کا کیا ہے کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. ہاں, ایک چیز یوں دیکھ لی یاد ہو گئی اور آپ بد نظری کے عادی ہیں, اب کرتے رہو. آپ تو بڑے قابل تھے, حافظہ اللہ چھین لیتے. اور یہی ایک بد نظری کی علاج کی کتاب کتب خانہ مظہری والوں نے چھاپی تھی. ایک تو مولانا حکیم اختر صاحب کی وہ چھوٹی, ایک بڑی کتاب چھپی تھی طالب علمی کے زمانے میں, تو ہم نے بار بار پڑھی ہے وہ.
اس میں جو ہے وہ یہ والی بات تھی کہ بد نظری کا ایک عادی حافظ قرآن بار بار بد نظری کرتا تھا، تو اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا نہیں کرو، تو وہ کہنے لگا کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں ٹھیک ٹھاک سویا، صبح جب اٹھا تو سارا قرآن بھول گیا تھا۔ بد نظری کی وجہ سے اللہ قرآن چھین لیتے ہیں، حافظہ ختم۔ بد نظری کی وجہ سے مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، پیشاب خطا ہونے لگتا ہے۔ بد نظری کرنے والے کے کپڑوں سے اکثر بدبو آتی ہے، یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے، کہ جو لوگ بد نظری نہیں کرتے 2 ہفتے پسینہ آئے کچھ بھی آئے، بد نظری نہیں کرتے کہ ان کے کپڑوں سے بدبو نہیں آتی، اور بد نظری والے کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کے کپڑوں کو دیکھا، روز کپڑے کا رواج تو ہمارا ہے نا، ہم تو پیسے والے لوگ ہیں، تیار سوٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، 2 ٹائم ہم نہاتے ہیں، صبح بھی نہاتے ہیں شام بھی، صبح الگ کپڑے ہوتے ہیں شام الگ کپڑے ہوتے ہیں، الگ الگ بنیان ہم بدلتے رہتے ہیں، اور اوپر خوشبو بھی لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، وسعت نہیں تھی، اکا دکا کپڑے ہوتے تھے، دھونے والے بھی ایسے نہیں ہوتے تھے۔ تو حضرت فرماتے 2 ہفتے بزرگ کے کپڑے میں نے دیکھے، 2 ہفتوں کے، اس پہ بدبو نہیں آتی تھی۔ 2 ہفتے کے کپڑے بھی کوئی کپڑے ہوتے ہیں نا، ہم تو آج صبح پہنے تو شام کو ہمیں بدبو آتی ہے، ہم کپڑے ہٹا دیتے ہیں۔ بد نظری والوں کے کپڑوں سے اکثر بدبو آتی ہے، اور بد نظری والے جریان کے شکایت ہو جاتی ہے، جریان ہر وقت لیسدار مادہ پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، یہ بد نظری والے کے اللہ سزا دیتے ہیں اس کو۔ جریان کا نقصان کیا ہے؟ لیسدار مادہ پیشاب کے راستے سے نکلتا ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، پنڈلی میں درد ہوتا ہے، سر چکرانے لگتا ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، یاد کرتا رہتا ہے یاد نہیں ہوتا، جلدی بھول جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، نیند کم آنے لگتی ہے، ارادے پست ہو جاتے ہیں، ارادے ہمت پست، ختم، آدمی کہتا ہے یار ختم کرو ہٹاؤ، دل نہیں لگتا، بد نظری والے کا دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ بد نظری کا علاج، اہل اللہ کی صحبت اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کرے، اہل اللہ کی صحبت اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کرے، اور بڑے موبائل کو تو طلاق دے دے، 3 طلاقیں، جیسے 3 طلاقیں کسی عورت کو دے دیے تو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، ایسے ہی بڑے موبائل کو 3 طلاقیں دے دے آدمی، بڑے موبائل کو 3 طلاقیں دے دے اور اللہ سے درخواست کرے۔ ہاں، ہمارے مدرسے میں ایک استاد ہے مولانا کاشف اقتدار صاحب، سمجھے نا، وہ مدرسے کی بہت ساری چیزوں کو سنبھال رہے ہیں، لیکن ان کے موبائل کے اندر جو ہے نا انہوں نے ایسی ترتیب رکھی ہے، مجال ہے کہ کوئی چیز اس کے موبائل میں آ جائے، بالکل نہیں۔ اور ہم تو موبائل کھولتے ہیں ہمارا تو حشر نشر خراب ہو جاتا ہے، یہ تو مانگنا پڑے گا اللہ سے، سمجھے نا۔ اور اب تو سادہ موبائل تو ہے ہی نہیں، مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، سمجھے نا، اب تو سارے بڑے موبائل ہیں، پھر بڑوں کی بھی قسم ہے، 8 لاکھ 10 لاکھ کا موبائل جی، وہ پرانا ہو گیا جی، اس کا ماڈل پرانا ہو گیا، اب آئی فون کا ایک لیٹسٹ موبائل آئے وہ چاہیے مجھے، اور پرانا والا لیا تھا 5 لاکھ کا 2 لاکھ کا بیچ دیا جی، سمجھے نا، وہ مجھے نیا موبائل چاہیے، اور اس کے اندر سوائے قسم خدا کی خرافات کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے ایمان کی بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھو مسجدوں میں صبح کے وقت میں ایک صف ہوتی ہے، کتنا بڑا محلہ ہے، ایک صف ہوتی ہے، پھر جب نماز شروع ہو جاتی ہے تو پھر لوگ آنا شروع ہو جاتے، ابھی عصر میں 1.5 صف تھی، آدھے مجمع سے زیادہ سے رکعتیں جا چکی تھی۔ تو یہ ہے دوستو، اہل اللہ کی صحبت اور آئندہ کے لیے پکی توبہ کرے، اگر کسی حسین صورت کی طرف دل مائل ہو تو فوراً کسی بدصورت کو دیکھے، اگر بدصورت سامنے نہ ہو تو تصور کر لے کہ میرا محبوب مر جائے گا، قبر میں مٹی بن جائے گا اور گل سڑ جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ عذاب الہی کا تصور کرے، اور 5واں یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت رکھے۔ کس کی کثرت رکھے دوستو؟ آپ کو بتا دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کی کثرت رکھے، بیٹھے ذرا اللہ کے پاس بیٹھنا سیکھے۔ کس کے پاس بیٹھنا سیکھے دوستو؟ اللہ کے پاس۔
اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ آئندہ اگر مجھ سے بد نظری ہوئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ کروں گا. اتنے نفل 2 رکعت سے کام نہیں چلے گا. اتنا کہ جس میں آپ کو پتہ چلے کہ واقعی آج کچھ ہوا ہے. سمجھے نا, کتنے 100 رکعت پڑھوں گا, تجھے سلاؤں گا نہیں. یہ گرمی ہے نا, میں تجھے روزہ رکھواؤں گا. ہاں, پھر تو کھانا مجھ سے مانگ لینا, پینا مانگ لینا مجھ سے. ہاں, صبح جو ہے وہ 4:30 بجے سے میں تمہیں بھوکا رکھوں گا, 7 بجے افطار کروں گا. پھر دیکھنا تو, پھر کر لینا تو بد نظری. اور مشائخ لکھتے ہیں دوستو کہ نفس انسانی کی شرارت, سننے کی بات ہے, نفس انسانی کی شرارت وہ کسی چیز سے ختم نہیں ہوتی, دبتی نہیں ہے. اس نفس کو جتنا بھوکا رکھو گے اتنا یہ تابع دار رہے گا. ہمیں تو ہلکی سی بھوک پیاس لگی تو ہم بےتاب ہو جاتے ہیں. ذرا اس کو بھوکا رکھیں, پھر یہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. ہاں, جیسے رمضان میں گرمی ہو اور دوپہر کے بعد کا وقت ہو. رمضان میں گرمی ہو اور دوپہر کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے, ایسے ہی اس کو ذرا مشقت میں رکھیں. ویسے بھی آج کل لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں, تو ہم بد نظری سے بچنے کے لیے ڈائٹنگ کریں کہ میں گناہ نہیں کروں گا, اپنی حفاظت اسی میں ہے. تو یہ سارے کام ہمت سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے آدمی ہمت کر کے آفس جاتا ہے, ہمت کر کے یار ڈرائیور بھی نہیں ہے اور بچوں کو چھوڑنے جانا ہے, تو آدمی جو ہے نا طبیعت میں کیسی سختی ہوتی ہے, لیکن اٹھ جاتا ہے, گاڑی سٹارٹ کرتا ہے, بچوں کو چھوڑنے چلا جاتا ہے. ایسے ہی ہمت کر کے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. بچائیں گے نا انشاءاللہ. ذکر اللہ کی کثرت, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ آئندہ مجھ سے بد نظری ہوئی تو میں اتنے اتنے نفل پڑھوں گا, اتنا صدقہ دوں گا. صدقہ 5-10 روپے سے کام نہیں چلے گا. علماء فرماتے ہیں اتنا صدقہ دو جو دل پہ بوجھ پڑے. کیا دوستو؟ اتنا صدقہ دو جو دل پہ بوجھ پڑے. جو بوجھ پڑے نا پھر صدقہ دو. ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں جو ہے وہ ایسا کرتا ہوں, صدقے میں نیت کرتا ہوں, مریض مفت دیکھتا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس سے کام نہیں چلے گا, مریض مفت میں دیکھتا ہوں. کہا میری جو ہے نا 5,000 روپے فیس ہے, میں 2 مریض مفت میں دیتا ہوں, 10,000 ہو گئے. میں نے کہا نہیں, اس سے کام نہیں چلے گا. اپنے جیب سے کمائے ہوئے پیسے نکال کے دو, اور ایسے جو تمہارے اوپر کیا پڑے, بوجھ پڑے, تب جا کے کام بنے گا تمہارا. بد نظری سے بچنے پر انعامات, ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. یہ حدیث مبارک ہے دوستو. کیا نصیب ہوتی ہے دوستو؟ ہاں, بس ایک جھٹکا سا ہے بس. ہاں, بس آدمی کہہ کر نہیں کرنا, بس نہیں کرنا, پھر کائنات کا کوئی فرد نہیں کرا سکتا. لیکن اگر آپ تھوڑے سے ہاتھ پہ ڈھیلے کر دیں گے تو پھر سامنے والے کو ہمت ہوگی, وہ کرائے گا گناہ. اب نہیں کرنا بھائی, کچھ بھی ہو جائے میں نہیں کروں گا. اب نہیں کروں گا تو پھر کائنات کا کوئی فرد آپ سے نہیں کرا سکتا. کیوں؟ ہمارے رب قرآن میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کی تدبیر تو کمزور ہی ہے. کیا ترجمہ کیا میں نے؟ شیطان کی تدبیریں کمزور ہی ہیں, اس میں کوئی جان نہیں ہے, اس لیے ڈرو مت. بد نظری والے کو دیدار الہی نصیب ہوگا. آج میں الحزب العظم پڑھ رہا تھا, اس میں ایک دعا آئی, بڑی عجیب آئی. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ رائمنڈ میں انہوں نے فرمائی تھی ایک دفعہ, کہ یہ دعا پڑھا کرے. کیا؟ اللہم حسن فرجی ویسر لی امری. کیا دوستو؟ حسن فرجی, صوت کے ساتھ. اللہم حسن فرجی, فرج شرمگاہ کو کہتے ہیں. حسن, بچا لیجئے میری شرمگاہ کو. اللہم حسن فرجی, اے اللہ میری شرمگاہ کو بچا لیجئے, حفاظت میں لے لیجئے. حسن, قلعے میں لے لینا کسی چیز کو. اے اللہ میری شرمگاہ کو حفاظت میں لے لیجئے. ویسر لی امری, یہ زندگی کا یہ دور آسان کر لیجئے. آپ کے علاوہ کوئی نہیں, میں تو ہاتھ پہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, کمزور ہو جاتا ہوں, یا اللہ آپ میری مدد کریں. کیا دعا ہے دوستو, جلدی بولیں. یہ چیزیں سب سیکھنے کی ہے دوستو. یہ نہیں کہ بس گھنٹہ ہو گیا جی اتوار میں آئے تھے بس, نہیں, لے کے جائیں, کچھ نہ کچھ لے کے جائیں. یہ دسترخوان ہے اللہ کے رسول کا. کس کا؟ ہمارا نہیں, کس کا؟ یہ اللہ کے رسول کا دسترخوان ہے. یہ اس دسترخوان سے لیں. دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے کبھی ایک چیز اٹھائی, کبھی دوسری چیز اٹھائی, یہ چیزیں لیں اور پھر آگے دیں, سپلائی کریں. لوگ مال لیتے ہیں پھر آگے دے دیتے ہیں, یہ آپ مال لے رہے ہیں, یہ آگے دیں دوستو. جتنا آپ آگے دیں گے نا آپ خود پکے ہو جائیں گے.
پکا بزنس مین کون؟ جو مصنوعات آئے وہ آگے نکل جائے. کتنا مال نکلا یار؟ سارا نکل گیا. جتنے میں نے کنٹینر منگوایا تھا نا سب نکل گیا. تو آدمی خوش ہو جاتا ہے, چلو یار اچھا دھندا ہو گیا. ایسے ہی جو مال لیا آج وہ ہم نے اپنی بیوی کو بتانا ہے, بھائیوں کو بتانا ہے, تو یار آج اتوار میں یہ ہوا. تو کون سی دعا یاد ہو گئی کیا؟ حسن فرجی ویسر لی امری, اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت کر لیجئے اور میرے معاملات آسان کر دیجئے. کیا؟ میرے معاملات دیدار الہی نصیب ہوگا, قرب الہی نصیب ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں, بڑا جی چاہ رہے گناہ کرنے کو, نہیں کروں گا. محفل چھوڑ دو, محفل چھوڑ دو, ہاں ختم کر دو موبائل. گناہ اس موبائل سے میں گناہ کرتا ہوں, یہ موبائل آج کے بعد نہیں رہے گا, بالکل کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ جب اس طرح ہم ہمت کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. قرب الہی حدیث میں آتا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ہوتا ہوں, جب من نظری کو دل کرے پھر بھی نہ دیکھے تو دل ٹوٹ جائے گا. قرب الہی کا وعدہ ہے. اس مجاہدے مانے تکلیف, اس مجاہدے کی برکت سے ثواب ملے گا, نور الہی نصیب ہوگا, وسیع رزق نصیب ہوگا. دوستو کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ کے لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, ان آنکھوں نے دیکھا, پیسے آ رہے ہیں یہاں سے, گاہک آ رہے ہیں جناب بیٹھے ہوئے کیش پہ, سمجھے نا. لوگ ہوٹل ہے اور حلوہ پوری بک رہی ہے, اور جناب جو ہے وہ روٹیاں بک رہی ہیں, جناب یہ تافتان 20 تافتان دے دو, 20 شیلمار دے دو, وہ جناب پیسے بھی لے رہے ہیں اور نیچے فلم چل رہی, وہ دیکھ رہے. تو اللہ پاک ایسی روزی چھین لیتے ہیں دوستو, یہ ختم ہو جاتی ہے, دکانیں مان پڑ جاتی ہیں, کاروبار ختم ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. کروڑوں اربوں کا کاروبار ہوگا, وہ صفر کرنے میں دیر نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا, دبئی 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 دبئی, آج دبئی ہی کے اندر جنہوں نے اربوں روپے لگائے وہ بھاگ رہے ہیں. کیا ہوا؟ ذرا سا ایران نے 2-4 میزائل مارے نا, ختم, سب کی ہوا نکل گئی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الربا وان کثرت تصر الى قل, سود جتنا بڑھ جائے کا اس کا انجام ذلت ہے. سود ان الربا, میں عربی اس لیے پڑھتا ہوں, ہمارے بہت سارے بچے علماء طلباء بیٹھے تاکہ ان کو یاد ہو جائے. ان الربا وان کثرت تصیر الى قل, کہ جو ہے وہ سود جتنا عروج پہ چلا جائے انجام ذلت ہے, قلت ہے, بربادی ہے. کچھ بھی کر لیں تو ایسے صفایا کرتے ہیں, کیسے عیش میں تھے, اللہ پاک نے چھین لیا جناب, سمجھ گئے نا. تو اس لیے وسیع رزق نصیب ہوگا جب آپ بد نظری سے بچیں گے, اور بد نظری کا جو عادی ہوگا, اللہ طے شدہ روزی, اللہ جل جلالہ ایک الحزب العظم میں ایک دعا ہے, 5-6 دعائیں 5-6 چیزیں ہیں, میں صرف ایک آپ کو بتاؤں گا. اس دعا کی طرف نسبت ہے کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الذنوب تمنع رزقک, اے اللہ میں ان گناہوں سے پناہ لیتا ہوں آپ کی جو آپ کے رزق کے لیے بندش بنا دے. اور رزق کی بندش بد نظری سے ہوتی ہے. بد نظری کرو گے اللہ رزق کو بند کر دیں گے. اللہ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں یار, نہیں, آپ کو بد نظری چھوڑنی پڑے گی تاکہ آپ کی روزی کیا ہو جائے, وہ کھل کے آ جائے آپ کو. اولاد میں برکت ہوگی, بد نظری سے جو بچے گا اللہ پاک اس کے بچوں میں بھی کیا دیں گے. یہ تھا دوستو آج کا سبق. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری تربیت فرما, ہماری اصلاح فرما. ہماری آج کی نشست جتنے بھائی جہاں جہاں سے بزرگ چھوٹے بڑے علماء کرام طلباء کرام تشریف لائے ہیں, سب کی حاضری قبول فرما. ہماری سرب کی تربیت فرما, ہمیں عمل کا مزاج بنا. زبان اور آنکھیں اس کا قابو رکھنا ہمارے لیے آسان فرما. زبان اور آنکھیں اس کا قابو رکھنا ہمارے لیے آسان فرما. اور آپ ہمارے مزاج کو اعتدال پر لیا, اور اے اللہ بدکاریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما, اور ہم سب کو اپنی محبت میں سے وافر مقدار میں حصہ نصیب فرما.
یہ باتیں کہی گئیں، سنی گئی، یا اللہ اس کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی وقت تھوڑا ہے، ہاں، سب ساتھیوں سے